السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن اکتوبر 2025 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وقف املاک کو امید پورٹل پر رجسٹر کریں، مولانا الیاس خان فلاحی کی اپیل۔ کنوڑ گاؤں میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے سیلاب متاثرین کو مکانات کی فراہمی۔ ہیومینٹی لو محمد کے عنوان سے سوشل میڈیا مہم کا اہتمام، لاکھوں افراد تک پہنچنے پیغام۔ یتیم پروجیکٹ روشن مستقبل جماعت اسلامی ہند اکولا کے زیر اہتمام بچوں کا میڈیکل چیک اپ کیمپ۔ سیلاب متاثرین علاقوں میں جماعت اسلامی مہاراشٹر کی اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ، امداد کی تقسیم، سروے رپورٹ کی تیاری۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ، جس میں 430 مریضوں نے استفادہ حاصل کیا۔ جماعت کے ہیلتھ اینڈ میڈیکل گائیڈنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میڈیکل ایکٹیوسٹوں کی تربیت کی گئی۔ اور اورنگ آباد میں اسکولوں کے ذمہ داران کی نشست، ڈاکٹر محی الدین غازی کا خطاب، تعلیم میں تجسس اور سیکھنے کی چاہ پیدا کی جائے۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے ریاست کے تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اپنی تمام وقف املاک بشمول مساجد، مدارس، قبرستان، خانقاہیں، درگاہیں، امام باڑے امید پورٹل پر 5 دسمبر کی آخری تاریخ سے پہلے رجسٹر کر کے ان کی مکمل تفصیلات اپلوڈ کریں۔ مولانا الیاس خان فلاحی نے کہا کہ ہماری مساجد، مدارس اور قبرستان کا تحفظ ہماری بروقت اور اجتماعی کوششوں پر منحصر ہے۔ یہ صرف ایک قانونی تقاضا نہیں بلکہ ایک دینی و اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ مولانا نے جماعت اسلامی ہند کے تحت وقف ہیلپ ڈیسک کے قیام کا اعلان کیا، جس کے ذریعے متولیوں اور مقامی کمیٹیوں کو رجسٹریشن کے عمل میں آن لائن تکنیکی مدد اور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ سال 2019 میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے دوران جماعت کی جانب سے بڑی تعداد میں متاثرہ خاندانوں کو امداد فراہم کی گئی تھی۔ اس دوران کولہا پور کے شیرول تعلقے کے کنوڑ گاؤں کو جماعت اسلامی ہند نے گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بعد ازاں 2020-21 کے دوران جماعت کی جانب سے گاؤں کے 34 ضرورت مند خاندانوں کے لیے نئے مکانات تعمیر کر کے دیے گئے، جبکہ رواں سال 2025 میں مزید 3 مکانات کی تعمیر مکمل کر کے مستحق خاندانوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی، معاون امیر حلقہ عبدالحسیب بھاٹکر اور کنوڑ گاؤں گرام پنچایت کے سرپنچ عرفان بوران سمیت دیگر پنچایت اراکین موجود تھے۔ یہ پروگرام گرام پنچایت ہال میں منعقد ہوا، جہاں امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے مستفید خاندانوں کو گھروں کی چابیاں حوالے کی اور فیتہ کاٹ کر باضابطہ طور پر گھر میں داخلے کی اجازت دی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات انسانی کو عام کرنے کے مقصد سے ہیومینٹی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک مؤثر اور بامقصد 7 روزہ آن لائن مہم چلائی۔ اس مہم کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، محبت، عدل اور انسان دوستی پر مبنی تعلیمات کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے عام کرنا اور اسلام کے خلاف پھیلائے جا رہے منفی پروپیگنڈے کا مثبت اور عملی انداز میں جواب دینا تھا۔ مہم کے دوران سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر اردو، مراٹھی اور انگریزی زبانوں میں معلوماتی سلائیڈز، خوبصورت پوسٹرز، متاثر کن ویڈیوز شیئر کیے گئے۔ خاص طور پر مراٹھی زبان میں مختلف مذاہب و طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مثبت خیالات اور اقوال پیش کیے گئے، جنہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی اتحاد کا پیغام دیا۔ اس مہم کے ذریعے لاکھوں افراد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت و انصاف پہنچا۔ برادران وطن میں بھی اسلام کا مثبت تصور اجاگر ہوا، جبکہ امت مسلمہ کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی اتباع، اخلاقی کردار اور انسانی خدمت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یتیم و بے سہارا بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم جماعت اسلامی ہند اکولا کی جانب سے چل رہے فلاحی منصوبے روشن مستقبل کے تحت ایک میڈیکل چیک اپ کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ کا مقصد جماعت کے زیر کفالت بچوں کی صحت کی جانچ، بیماریوں کی بروقت تشخیص اور احتیاطی تدابیر سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔
کیمپ میں کل 22 یتیم بچوں اور ان کے سرپرستوں کا معائنہ کیا گیا۔ کیمپ کے دوران جماعت اسلامی ہند اکولہ کی جانب سے بچوں کے ضروری انویسٹیگیشن، میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ ڈاکٹروں نے بچوں اور سرپرستوں کو متوازن غذا، صفائی، صحت کے بنیادی اصولوں پر بھی رہنمائی فراہم کی۔ گزشتہ مہینے مہاراشٹر کے کئی اضلاع میں بھاری بارش نے بھیانک تباہی مچائی۔ خاص طور پر مراٹھواڑہ میں کسانوں کی فصلیں اور مکانات کو نقصان پہنچا اور امواتیں بھی ہوئی۔ اس سلسلے میں نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر شیتکری وکاس منچ کے اعلیٰ سطحی وفد نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کے حالات سے آگاہی حاصل کی، نیز ان کے لیے فوری راحت رسانی کے کام کو جاری کیا۔ جماعت اسلامی مہاراشٹر کے علاوہ یوتھ موومنٹ آف مہاراشٹر SIO کے ذمہ داران کے وفد نے کئی دنوں تک تقریباً 1300 کلومیٹر علاقوں کا دورہ کر کے ایک سروے رپورٹ تیار کی۔ اس موقع پر معاون امیر حلقہ سید ضمیر قادری نے حکومت مہاراشٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں کو فی ایکڑ 50,000 روپے ادا کرے اور متاثرین کی بازآباد کاری کو فوری طور پر یقینی بنائیں۔ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے ہیلتھ اینڈ میڈیکل گائیڈنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ناندیڑ میں ڈاکٹروں کے اعزاز اور ریاست بھر کے میڈیکل ایکٹیوسٹوں کی تربیت کے لیے ایک روزہ ورکشاپ منعقد ہوئی۔ پروگرام میں مختلف اضلاع سے ماہرین صحت، میڈیکل ایکٹیوسٹ اور جماعت کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ ورکشاپ کا مقصد ڈاکٹروں کی خدمات کا اعتراف اور میڈیکل فیلڈ میں سرگرم افراد کی رہنمائی و تربیت فراہم کرنا تھا۔ پروگرام کی صدارت نائب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر عبدالحسیب بھاٹکر نے کی، جبکہ ڈاکٹر دیپک کمار شرما ضلع کوآرڈینیٹر آیوشمان بھارت یوجنا مہمان خصوصی تھے۔ ناندیڑ میں آئے بھیانک سیلاب کے بعد سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ میڈیکل سروس اور مائنارٹی ڈاکٹر MSS سوسائٹی کے اشتراک MDA ایسوسی ایشن ناندیڑ شہر کے سیلاب زدہ مومن پورہ میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد سیلابی پانی کے اترنے کے بعد ممکنہ بیماریوں کی روک تھام تھا۔ کیمپ میں آنے والے تمام مریضوں کو مفت طبی مشورے اور ادویات فراہم کی گئیں۔ یہ میڈیکل کیمپ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے جاری فلڈ ریلیف ورک کا ایک اہم تسلسل ہے۔ علاقے کے عوام نے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے اس عملی خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیم ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ ایسوسی ایشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آف اورنگ آباد کی جانب سے اورنگ آباد شہر کے اسکولوں کے ذمہ داران کی ایک نشست دہلی سے تشریف لائے جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری ڈاکٹر محی الدین غازی کی صدارت میں عمل میں آئی۔ ڈاکٹر محی الدین غازی نے قرآن مجید کا فلسفے، علم و تعلیم اور تحقیق کے عنوان پر اپنی گفتگو کی۔ پروگرام میں مختلف تعلیمی اداروں کے تقریباً 30 ذمہ داران شریک تھے۔ پروگرام میں ڈاکٹر محی الدین غازی نے کہا کہ سوچنا، غور و فکر کرنا یہ قرآن کی شاندار ترغیب ہے جو انسانیت کو ابہام، گمان اور گمراہی سے نکالتی ہے۔ غازی صاحب نے مزید کہا کہ تعلیمی اداروں کو صرف علم پہنچا دینے کے بجائے تعلیم سے بچوں کے اندر جاننے اور سیکھنے کا تجسس پیدا کرنا ہے، جس سے ان کے سیکھنے کا عمل کبھی نہ رکے۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔